بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 496 میں کفارہ میں غلام آزاد کرنے میں عوض نہ ہونے کی شرط کو بیان کیا جائے گا۔ کفارے میں غلام آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کی شرائط پر گفتگو ہے، اور ایک شرط یہ ہے کہ عوض نہ ہونے کو جو ہے شرط قرار دیا گیا ہے۔ عوض کی شرط کے ساتھ آزاد کرنا غلام کو کفارہ میں کافی نہیں ہوتا۔ آیا اس طرح خود غلام آزاد ہو جائے گا یا نہیں؟ متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، روایات اور احادیث بیان کی جائیں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ جس غلام کو آزاد کیا جاتا ہے کفارے کے طور پر، اس میں شرط ہے اسلام ہونا، اور دوسرا مختلف عیوب سے خالی ہونا، اور تیسری شرط ہے کہ اس کو آزاد کرنے کے مقابلے میں اس سے عوض اور بدلے میں پیسہ نہ لیا جائے۔ تو یہ شرط ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے یا وہ کفارے میں آزاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے پیسے نہ لے۔ اگر ایسی شرط کرے تو پھر کفارے کے لیے وہ شمار نہیں ہوگا، چونکہ اس کا آزاد کرنا عبادت ہے، اور ہر عبادت قاصد قربت پر مشتمل ہوتی، اور جب اس سے عوض لیتا ہے تو قاصد قربت وہ خالص نہیں رہتا، بلکہ اس میں عوض بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بحث ہے کہ اگرچہ وہ کفارے کے لیے تو حساب نہیں ہوگا، لیکن آیا اس شرط کے ساتھ اگر اس کو آزاد کرے تو وہ آزاد ہو جائے گا یا نہیں، اس میں اشکال ہے۔ شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں یقین کے ساتھ حکم کرتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جائے گا، اگرچہ کفارے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگر فرض مسئلہ یہ ہو کہ اگر کوئی شخص ایک مالک کو کہے کہ اپنے غلام کو کفارے میں آزاد کرو اور میں اس کی قیمت تمہیں دوں گا، تو اس مسئلے میں بھی وہ کفارے کے لیے حساب نہیں ہوگا، چونکہ قاصد قربت خالص نہیں رہتا، بلکہ اس میں پیسے کی قصد اور نیت بھی آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی وہ آزاد ہوگا یا نہیں، اس میں بھی اشکال ہے پہلے مسئلے کی طرح، لیکن مصنف نے دروس میں اس مسئلے میں پہلے مسئلے کے برخلاف حکم کیا ہے یقین کے ساتھ کہ وہ آزاد نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کفارے میں شمار ہوگا، نہ ہی اس کی آزادی تحقق پیدا کرے گی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، وَالْخُلُوُّ عَنِ الْعِوَضِ فَلَوْ أَعْتَقَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ عِوَضًا لَمْ يَقَعْ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِعَدَمِ تَمَحُّضِ الْقُرْبَى۔ تیسری شرط ہے کہ جس غلام کو آزاد کیا جائے تو وہ عوض سے بھی خالی ہو، پس اگر وہ غلام کو آزاد کرے اور اس پر عوض اور بدلے میں پیسے کی شرط رکھے، لم یقع عن الکفارۃ، تو وہ کفارے میں آزاد کرنا شمار نہیں ہوگا، لعدم تمحض القربت، چونکہ قاصد قربت خالص نہیں رہا۔ یہ جتنے بھی کام ہیں، خمس دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، حج پہ خرچہ ہوتا ہے، ابھی 15-20 لاکھ تک پہنچا ہوا ہے، تو پرانے دور میں یہ غلاموں کو آزاد کرنا تھا، یا کفارے میں جانوروں کو ہم نے ذبح کرنا ہوتا ہے، تو یہ سارا کیا ہے، خالص للہ انجام دینا چاہیے۔ اگر وہ قربانی کرے اور بدلے میں پیسے لے تو پھر یہ خالص عبادت نہیں رہتی۔ تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر غلام کو آزاد کرنے میں بدلے میں پیسے لیتا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، قاصد قربت خالص نہیں رہے گا۔ وَفِي انْعِتَاقِهِ بِذَلِكَ نَظَرٌ، آیا اس طریقے سے کفارے میں تو وہ شمار نہیں ہوا، لیکن خود غلام آزاد ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اس میں اشکال موجود ہے۔ وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ بِوُقُوعِهِ، شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس عتق کے اور غلام کے آزاد ہو جانے کے وقوع کو یقین کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں۔ وَقَضَى لَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ، اسی طرح ہے اگر کسی مالک کو دوسرا شخص کہتا ہے اعتقہ عن کفارتک ولک علی قضا، تم اسے اپنے کفارے میں آزاد کر دو اور تیرے لیے میرے ذمے اتنا پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، اس طرح کی اگر ترکیب پیش کرتا ہے۔ واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا،
تو شہید اول نے اس میں اعتراف کیا ہے کہ نہ وہ کفارے میں آزاد ہوگا، نہ ہی وہ کفارے کے بغیر آزاد ہوگا۔ نعم لو امرہ بعتقہ عن الامر بعوض او غیرہ اجزاء، لیکن اگر وہ اس کو حکم دے کہ وہ پیسے کی آفر کرنے والے کی طرف سے اس کو آزاد کرے، بعوض پیسے لے کر، او غیر ہی یا پیسے کے بغیر، اجزاء تو پھر اس کی طرف سے چونکہ اس کو آزاد کرنا ہے تو وہ کافی ہوگا۔ والنیت ہنا من الوکیل، اور اس میں آزاد کرنے کی نیت وہ وکیل کرے گا جس کو اس نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کو آزاد کریں میری طرف سے اور میں آپ کو اس کے بدلے میں پیسے دیتا ہوں۔ وَلَا بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ بِانْتِقَالِهِ إِلَى مِلْكِ الْآمِرِ وَلَوْ لَحْظَةً، اور اس صورت میں ضروری ہے کہ ہم حکم کریں کہ وہ غلام منتقل ہو جائے گا اس شخص کی ملکیت میں جس نے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، وَلَوْ لَحْظَةً، اگرچہ آزاد ہونے سے پہلے ایک لحظہ وہ اس کی ملکیت میں جائے گا اور پھر آزاد ہو جائے گا۔ بس جب کسی غلام کو اس شرط کے ساتھ آزاد کرتا ہے کہ اس سے عوض لے تو پھر کفارے میں تو وہ کافی نہیں ہوتا، لیکن آیا وہ خود غلام آزاد ہو جائے گا یا نہیں تو اس میں اشکال ہے۔ اشکال کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مولا اور مالک نے مطلق آزادی کا قصد نہیں کیا بلکہ اس کو کفارے کی بابت آزاد کرنے کا قصد کیا ہے، اور آزاد کرنا چونکہ ایقاعات میں سے ہے تو وہ عقود کی طرح قصد کے تابع ہوتا ہے، جس طرح اس کو آزاد کرنے کا قصد کیا اسی طرح وہ واقع ہوگا۔ تو ما لم یقصد لم یقع، یعنی جس کا قصد نہیں کیا گیا وہ واقع بھی نہیں ہوگا۔ تو چونکہ کفارے کی بابت اس کو آزاد کرنا مقصود تھا وہ نہیں ہوا تو پھر دیگر آزادی بھی وہ نہیں آئے گی، چونکہ اس کا تو اصلاً قصد ہی نہیں ہے، کفارے والی آزادی بھی باطل ہے۔ تو دوسری جہت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس کا آزاد کرنا ایک عتق ہے کہ جو اس کے مالک نے اس کو صادر کیا ہے اپنے مقام پر، یعنی غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو کفارے کی بابت بھی آزاد کرنا مستلزم ہوتا ہے کہ مطلق آزادی بھی اس میں قصد ہو چکی ہے، کیونکہ مطلق جو ہے مقید کے ضمن میں موجود ہوتا ہے۔ تو جب کفارے کی آزادی حاصل نہیں ہوئی چونکہ اس کے مقابلے میں پیسہ آ گیا تو لازم یہ نہیں کہ اصل آزادی جو مطلق ہے وہ بھی واقع نہ ہو چکی، کیونکہ اصل آزادی کے ساتھ پیسے کا قصد کرنا وہ منافات نہیں رکھتا۔ جیسے دوسرے موارد میں مولا اور مالک غلام پر شرط کرے کہ تجھے آزاد کرتا ہوں اس لحاظ سے، اس شرط کے ساتھ کہ تو مجھے اتنے پیسے دے، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں دونوں جنبے سوچے جا سکتے ہیں۔ باقی شہید ثانی نے دوسرے مسئلے میں فرمایا کہ وہاں مصنف نے اعتراف کیا ہے کہ وقوع عتق نہیں ہوگا مطلقاً، نہ کفارے سے نہ مطلق آزادی۔ تو اس میں گویا شہید ثانی اشکال کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں مسئلوں میں فرق نہیں ہے، لیکن مصنف ایک میں آزادی کے قائل ہو جاتے ہیں دوسرے میں آزادی کے قائل نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے کہتا ہے کہ اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو چاہے اس کے بدلے میں پیسے لے یا نہ لے تو وہ کافی ہوگا، چونکہ اس نے اپنی طرف سے اپنے کفارے میں اس کو آزاد نہیں کرنا کہ اس سے پیسے لینا منافی ہو، بلکہ اس نے اس بندے سے پیسے لیے ہیں جس نے اس کو کفارے میں آزاد کرنا ہے۔ تو جس نے کفارے میں آزاد کرنا ہے ظاہر یا تو اس کا پہلے غلام موجود ہو یا پیسے کے ذریعے خرید کر اس کو قربتاً اللہ کی نیت سے آزاد کرے گا، تو وہاں پر وہ جو مالک کو پیسے دے رہا ہے وہ قاصد قربت کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس نے اس غلام کو خریدنے کے لیے اپنی ملکیت میں لینے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا ضروری ہے حکم کرنا کہ وہ مالک کی ملکیت سے اس شخص کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا جس نے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ ایک لحظہ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک پاس موجود ہے لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عتق الا فی ملک، کہ آزاد نہیں کر سکتے کسی غلام کو مگر یہ کہ جو ملکیت میں ہو۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو جا کے کہتا ہے اپنا غلام میری طرف سے آزاد کرو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ پہلے وہ اس کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں آئے جس نے کہا ہے اور جس نے اس کو اپنے کفارے میں آزاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے۔
وفی کونہ ہنا قبل العتق او عند الشروع فیہ او بعد وقوع صیغۃ ثم یعتق او بکون العتق کاشفا عن ملکہ بالامر اوجہ والوجہ انتقالہ بالامر المقترن بالعتق۔ تو اس میں بحث یہ ہے کہ جب وہ اس کو کہتا ہے کہ میری طرف سے اس کو آزاد کرو تو وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گا، لیکن کس وقت وہ اس کی ملکیت میں آیا؟ تو اس میں بہت سے اقوال موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آزادی کے صیغے کو شروع کرنے سے پہلے وہ اس کی ملکیت میں داخل ہوگا پھر آزاد ہوگا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ آزادی کے صیغے کے شروع ہونے کے ہم زمان اور مقارن اس کی ملکیت میں جائے گا، اور جب وہ شروع کرے گا آتق تو وہ اس کی ملکیت میں جا کر اس کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا، یوں ہی وہ صیغہ مکمل ہوگا تو وہ بھی آزاد ہو چکا ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ صیغہ آزادی کے مکمل ہونے کے بعد وہ اس کی ملکیت میں داخل ہوگا اور بلا فاصلہ پھر اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا، آزاد بھی ہو جائے گا۔ اور چوتھا قول ہے کہ ملکیت اسی درخواست کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے جب وہ تیسرا شخص اس کے مالک کو کہتا ہے کہ میری طرف سے اس کو آزاد کرو، اور جب مولا اس کو صیغہ آزادی جاری کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، چونکہ وہ پہلے ہی اس کی ملکیت میں جا چکا ہے۔ اس بنا پر کہ جب وہ آزاد ہوتا ہے تو کشف ہوتا ہے کہ وہ اس کی ملکیت سے پہلے ہی اس کی ملکیت کی طرف جا چکا تھا۔ اور پانچواں قول بھی چوتھے قول کی طرح ہے، منتہا ایک شرط کے ساتھ کہ اس صورت میں یہ درخواست کے ساتھ ملکیت شخص سے صیغوں کو حاصل ہوگی کہ درخواست کے بعد بلا فاصلہ مولا اس کو قبول کرے اور غلام کو آزاد کرے، کہ صیغہ آزادی کے مکمل ہونے کے ساتھ کشف ہوگا کہ اس سے پہلے وہ تیسرے شخص کی ملکیت میں جا چکا تھا پھر اس سے آزادی حاصل ہوئی۔ لیکن اگر درخواست کے بعد بلا فاصلہ اس کا مالک آزاد نہ کرے تو اس صورت میں کشف ہوگا کہ وہ اس کی ملکیت میں گیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نظریے کی بنیاد پر حصول ملکیت کا صحیح ہونا یہ اس کے مقرون ہونا چاہیے، ہم زمان ہونا چاہیے۔ تو جب اقتران حاصل نہیں ہوگا، ہم زمان نہیں ہوں گے، تو پھر یہ ملکیت بھی حاصل نہیں ہوگی، اور اس نظریے کو شہید ثانی نے بھی اختیار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا چوتھے نظریے سے فرق یہ ہے کہ چوتھے نظریے میں اگر آزادی اس درخواست کے مقارن اور ہم زمان نہ بھی ہو بلکہ فاصلے سے ہو تو بھی وہ درخواست کے ساتھ اور اس کے آزاد کرنے کے ساتھ کشف ہوتا ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں جا کے آزاد ہوا ہے۔ تو اس کی عبارت کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ فرمایا وافی کونہ ہنا قبل العتق، یہ اس تیسرے شخص کی ملکیت میں کب جائے گا؟ اس کے آزاد ہونے سے پہلے، اور عند شروع فیہ، یا جب صیغہ آزادی جاری کرنا شروع کریں گے تو اس وقت وہ اس کی ملکیت میں جائے گا، اور بعد وقوع صیغۃ، یا پھر وقوع صیغہ کے بعد وہ اس کی ملکیت میں جائے گا، ثم یعتق، پھر وہ آزاد ہوگا، او بکون العتق کاشفا عن ملکہ بالامر، یا پھر یہ عتق اور آزاد کرنا یہ کاشف ہے کہ وہ جب اس نے درخواست کی تھی، امر کیا تھا کہ آپ میری طرف سے اس کو آزاد کریں، تو اس کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں چلا گیا تھا۔ اس میں چند وجہ ہیں۔ والوجہ انتقالہ بالامر المقترن بالعتق، پانچواں نظریہ یہ ہے، صحیح قول یہ شہید ثانی کے نزدیک، کہ وہ اس امر کے ساتھ منتقل ہو جائے گا اس امر کی ملکیت میں اگر مالک نے اس کو بلا فاصلہ قبول کیا ہو اور اس کو آزاد کرنے کا صیغہ جاری کیا ہو۔ تو اس بحث میں جس نبوی روایت سے استفادہ کیا گیا ہے یہ خبر حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا طلاق الا بعد نکاح ولا عتق الا بعد ملک، وسائل شیعہ باب 12 ابواب مقدمات و طلاق میں ہے۔ اور خبر محمد بن قیس ہلالی اور خبر محمد بن قیس بجلی امام باقر علیہ السلام سے، لا یعتق الا ما یملک، کہ آزاد نہیں کیا جاتا مگر جس کی ملکیت حاصل ہو۔ خبر نادر ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا عتق قابل ملک، جب تک ملکیت میں نہ ہو تو اس کو آزاد کرنا بھی صادق نہیں آتا۔
تو اس کے بارے میں جو 5 وجہیں اور نظریات یا علمی اختلاف بیان کیے گئے ہیں وہ ذکر ہو چکے ہیں، 5 عدد ہی ہیں۔ محقق ہلی نے صاحب شرح الاسلام نے اپنی کتاب میں فرمایا والواجہ والاختصار وعلی الثمرہ وہی صحت العتق عن العامر وبراءت ذمتہ عن الکفارہ ولا یجب البحث عن وقت انتقال الملک الیہ فإن ذلك تخمین لا یرجع الی دلیل صالح۔ صحیح یہ ہے کہ ثمرہ اور اس کا فائدہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ میری طرف سے غلام آزاد کرو، میں اس کے آپ کو پیسے ادا کر دیتا ہوں، تو یہی صحیح ہوتا ہے آزاد کرنا، اور کفارے سے بھی بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ اب کس وقت اس مالک کی ملکیت سے نکل کر اس عامر کی طرف وہ منتقل ہوا، اس کی تحقیق کرنا اندازہ گیریاں ہیں کہ جس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے درس میں جو بات ہوئی تھی اس کی کچھ تتمہ رہتا تھا، اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ موجب عتق عیوب سے سلامتی ضروری ہے، اس میں کوئی اختلاف اور اشکال نہیں ہے۔ تو جو بیان کیے گئے تھے عیوب، ان کے ساتھ پھر وہ اس کو آزاد نہیں کر سکتا، چونکہ ان عیوب کے ساتھ پہلے ہی وہ آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ غیاث بن ابراہیم کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی سے روایت کی لا یجزی الاعمى فی الرقبہ ویجزی ما کان منہ مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور ولا یجزی المقعد۔ وسائل الشیعہ باب 27 ابواب الکفارات حدیث دوم ہے۔ اسی طرح سکونی کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور آپ نے بھی اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے اسی طرح کی روایت کی العبد الاعمى والاجذم والمعتوہ لا يجوز فی الکفارات لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقہم۔ جو نابینا ہے، جو زام والا ہے اور بالکل اس کا جو ہے عقل ختم ہے، تو وہ کفارات میں جائز نہیں ہوتا، نبی اکرم نے پہلے ہی ان کو آزاد کر دیا ہے۔ ابو بصیر کی روایت امام باقر علیہ السلام سے قضا امیر المومنین علیہ السلام فی من نکل بمملوکہ انہ حر لا سبیل لہ صائبۃ یذہب۔ امام نے فیصلہ فرمایا جس نے اپنے غلام کو شدید قسم کے سزا دی تھی، اس کے ناک کان کاٹے تھے، کہ فرمایا یہ آزاد ہو گیا ہے، اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں، یہ آزاد ہے۔ ابن ادریس ہلی کا نظریہ کہ تنکیل موجب عتق نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ جو مناقشہ ہے وہ کتاب عتق میں ہوتا ہے۔ شہید ثانی نے مسالک الافہام میں فرمایا تنکیل لغت میں فعل الامر الفظی بالغیر، دوسرے کو شدید قسم کی سزا دینا ہے۔ یقال نکل بہ تنکیلا یجعلہ نکالا لغیرہ، یعنی اس کو عبرت بنا دینا، یعنی اس کی زبان، آنکھ، ناک اور کان وغیرہ کاٹ دینا۔ تو علماء کے کلام میں ایسی کوئی دلیل نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہو، بلکہ انہوں نے حکم کو اس عنوان کے صادق آنے پر انحصار کیا، چونکہ روایات مطلق ہیں۔ باقی بحث آ جاتی ہے کہ اگر کچھ حصہ اس کا آزاد ہو چکا ہو تو اس کو کر سکتے ہیں آزاد یا نہیں۔ شیخ توسی نہایہ میں قاضی ابن البراج بغدادی اور ابن الجنید اسکافی وغیرہ مدبر کو کفارہ میں آزاد کرنے کو کافی نہیں سمجھتے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ مکمل وہ غلام جو ہے ملکیت میں ہونا چاہیے۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے فی رجل جعل لعبدہ العتق ان حدث بی حدث وعلى الرجل تحریر رقبہ فی کفارہ یمین او ظہار ایجزی عنہ ان یعتق عبدہ ذلک فی تلک الرقبۃ الواجبہ قال لا۔ وسائل الشیعہ باب 9 ابواب الکفارات۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر مجھے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ آزاد ہیں، اور اس شخص نے کفارہ قسم میں یا زہار میں ایک غلام آزاد کرنا، کیا وہ اس غلام کو آزاد کر سکتا ہے جس کو پہلے وعدہ کیا ہو کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ آزاد ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اور عبد الرحمن کی مزمرہ روایت ہے سألتہ عن رجل قال لعبدہ ان حدث بی حدث فهو حر وعلى الرجل تحریر رقبہ فی کفارۃ یمین و ظہار الہ ان یعتق عبدہ الذی جعل له العتق ان حدث بی حدث فی کفارۃ تلک الیمین قال لا یجوز۔ وسائل الشیعہ باب 12 کتاب التدبیر میں ہے، تقریباً اس کا معنی وہی ہے۔ جبکہ شیخ توسی مبسوط و خلاف میں اور ابن ادریس ہلی سرائر میں اور اکثر متاخرین کہتے ہیں کہ مجزی ہو سکتا ہے، چونکہ
اس کو آزاد کرنا اس کی تدبیر کو فس کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جو تدبیر ہوتی ہے وصیت کی طرح ہوتی ہے، جب اس کو ملکیت سے ناقل کیا جائے تو وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اور روایات سے مراد بھی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی لازمی عہد و پیمان ہوتا تو پھر اس صورت میں جائز نہیں تھا، یہ تو اس نے ایک وعدہ کیا ہوا، یہ کوئی اس طرح واجب نہیں ہو جاتا۔ اس کی تائید صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القادر سے کا راوی فقیہ تھے، اصحاب اجماع میں سے تھے، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ان رجل دبر مملوکا له ثم احتاج الى ثمن فقال هو مملوك ان شاء باعه وان شاء اعتقه وان شاء امسكه حتى يموت فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو کہا کہ میری موت کے بعد تم آزاد، پھر اس کو اس کی ضرورت پڑ گئی قیمت کی، تو فرمایا اگر چاہے تو اس کو بیچ دے، یہ اس کی ملکیت میں ہے، اگر چاہے تو اس کو آزاد کر دے، چاہے تو اس کو رکھے یہاں تک کہ وہ خود فوت ہو تو وہ آزاد ہو جائے گا اس کے سیبم سے۔ باقی یہ ہے کہ ولد اس کو کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں یا نہیں، مشہور یہ ہے کہ اس کو کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کو مفت میں بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی الولد تجزی فی الظہار، ولد کنیز کو زہار کے کفارے میں آزاد کرنا کافی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 26 ابواب الکفارات میں ابن الجنید اس کو کافی نہیں سمجھتے، اور یہ بعض غیر شیعہ کا بھی نظریہ ہے، چونکہ اس کی ملکیت وہ ناقص ہوتی ہے، چونکہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ اس سے کہا کہ ایک کو آزادی آ جاتا ہے، تو یہ ممنوع ہے، چونکہ ابھی تک وہ آزاد تو نہیں ہوئی، وہ تو ہو سکتا ہے مالک سے پہلے مر جائے، تو اس نے آزاد ہونا ہے اگر مالک اس کی زندگی میں فوت ہوتا ہے، تو اگر اس کو پہلے آزادی مل رہی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ایک مسئلہ ہے کہ مکاتب جس کے ساتھ قرارداد آزادی باندھی ہے تو خلاف میں ہے کہ وہ کافی نہیں ہوتا، چونکہ اس کی ملکیت کم ہوتی ہے، چونکہ قرارداد باندھی جا چکی ہے۔ اکثر نے فرمایا کہ کفارہ میں اس کو بھی آزاد کرنا جائز ہے، چونکہ غلام کو آزاد کرنا صدق کرتا ہے، اس کو مفت میں بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے کہ اس کی ملکیت ابھی باقی ہے تو اس کو آزاد کرنا جائز ہونا چاہیے۔